السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رازق ہے۔ اللہ رب العزت سب کا مشکل کشا ہے۔ اللہ رب العزت کی ہی زیر کنٹرول، زیر سائے پوری دنیا کے نظام ہے۔ اللهم الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها۔ اللہ رب العزت کے کنٹرول میں آسمان سے اوپر، درمیان میں اور زمین کے نیچے سب چیزیں اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ کوئی پتا بھی نہیں گر سکتا، اور ہم ہمیشہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی قدرت اتنی مضبوط ہے، اتنی زیادہ مضبوط ہے کہ ایک اندھیری رات ہو اور اس کے اندر کالی چٹان ہو، اور کالی چٹان کے اوپر اللہ رب العزت ایک چھوٹی کو بھی دیکھ رہا ہے، اور اللہ رب العزت کے حکم سے یہ سب کچھ چل رہا ہے، اور اللہ رب العزت کے حکم سے یہ چلتا رہے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے دنیا میں بھیجا گیا۔ انک علی خلق عظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، یعنی کہ امت محمدیہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت، ہمارے لیے ہر طرح سے رہنما، ہمارے لیے ہمارے قائد، ہمارے لیے ہمارے مرشد، اور ہمارے لیے ہر وہ چیز جو ہمیں زندگی کے اندر پیش آ سکتی ہے، وہ چاہے دنیا کی ہو یا چاہے آخرت کے معاملے میں ہو۔ ہمیں اگر دیکھنا ہے تو ہم ایز اے مسلم، ایز اے مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں ایک تو یہ فرما دیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انک علی خلق عظیم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہترین عظیم ہے۔ جب آپ عظیم کا لفظ یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انتہائی سپرلیٹو ڈگری ہے۔ سپرلیٹو ڈگری کا مطلب ہے کہ انتہائی کے اعلیٰ درجے کی ڈگری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام سے پہلے کی زندگی، ہم سب کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے پہلی زندگی میں اللہ رب العزت نے جب اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت کا اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو سارے مکہ بھی کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صادق ہے اور امین ہے۔ یہ لقب بہت زیادہ ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جب وراثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی گفتار، آپ کا اخلاق، کفار مکہ اسلام سے پہلے کے دور میں بھی ایک اعلیٰ حیثیت رکھتا تھا. جب اسلام اللہ رب العزت نے اس کائنات میں نافذ کیا، اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی زندگی، آپ کی معاشی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا ہر پہلو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، ہمارے لیے مشعل راہ ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کی، ان کا انداز تھا وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گفتار کی وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی اخلاقی پہلو پہ بات کی، کوئی وعدہ کیا، تو وہ ہماری مشعل راہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بزنس کے اوپر کوئی بات کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا صاحب، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ میں سمجھتی تھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں انتہائی صدیق تاجر تھے، اتنی زبردست اعلیٰ پہ. اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنی زوجات، اپنی بیویوں کے ساتھ اپنی زندگی گزاری تو وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہادی زندگی گزاری تو وہ ہمارے لیے مثال ہے. تو اللہ رب العزت نے اس مسالوں کو ایک بہترین خوبصورت انداز میں جگہ جگہ پر قرآن مجید میں مختلف اوقات پہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہمیں بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کیا، وہ اسی کے مقصد کے لیے ہماری عبادت کا طریقہ ہو، ہمارے لین دین کا طریقہ ہو، ہماری معاشرت کی زندگی کا طریقہ ہو، عدل و انصاف کا طریقہ ہو، نکاح اور طلاق کے مسائل ہو، اور کوئی بھی ایسے مسائل ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور ہمارے لیے ان کی رائے مقدم ہے، ہمارے لیے ان کی بات مقدم ہے، ہمارے لیے ان کی راہ مقدم ہے. اور اگر ہم یہ سوچیں گے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ایسا مسلمان اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اوپر کسی کی رائے رکھتے ہیں تو یہ بہت بڑی بے انصافی ہے. بلکہ بے انصافی سے بڑی بات کریں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تم میرے سے حکم لینے آئے ہو، تو آپ نے کیسی گردن اڑاتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے، آپ کا فیصلہ آ گیا ہے، قرآن کے مطابق فیصلہ آ گیا، اللہ نے فیصلہ دے دیا ہے، قرآن کے مطابق فیصلہ آ گیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ فرما دیا ہے، تو نیکسٹ آپشن، اگلی رائے، اگلی آپشن، سیکنڈ آپشن، تھرڈ آپشن، فورتھ سب ختم ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے رول ماڈل ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے رول ماڈل ہے. اب آج کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سوچتے ہیں کہ یار اتنا جدید دور ہو چکا ہے، اتنی چیزیں آ چکی ہیں، اتنا ایڈوانس ٹیکنالوجی آ چکا ہے. یہ تو قرآن مجید ہے، یہ تو کوئی بھی ایسی کتاب جو آج سے 1500 سال پہلے، 1500 سال پہلے ایک نقشہ کھینچتی ہے. کوئی بھی آپ ایک چیز دیکھ لیتے ہیں، مثال کے طور پر 2000 سے پہلے جو لوگ آج دنیا میں آ جاتے ہیں اور وہ دنیا کے نقشے کو دیکھے، ایک ڈیجیٹل سائنس کا دور دیکھے، ایک مصنوعی ذہانت کا دور دیکھے، ایک جدید آئی ٹی کا دور دیکھے، اور ایک ٹرانسفارمیشن کا دور دیکھے، موبائل کے سیٹ اپ دیکھے، اور یہ پورا میڈیا سیٹ اپ انٹرنیٹ پروٹوکول دیکھے، تو وہ کہیں گے یار یہ دنیا وہ ہے ہی نہیں جو آج سے 20-25-30 سال پہلے ہمیں گزاری، اور سب نقشہ چینج ہو چکا ہے. مگر آپ یہ چیز یاد رکھیں، آج سے 1500 سال پہلے، 1500 سال پہلے جو تعلیم دے چکے وہ آج بے ہی ایسے ہی ہمارے لیے کامیاب اور سکسیسفل چھوڑی گئی دوستوں، یعنی کہ ہمارے لیے وہ کامیابی کا باعث ہے. اگر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے لین دین کیا، وہ ہمیں اخلاقیات سکھاتی ہے، وہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ اور باعث ہے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ہم قرآن مجید دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ آج کے دور میں اگر میرا تعلق قرآن سے ہوگا، اگر میرا تعلق ممبر محراب اور مسجد سے ہوگا، اگر میرا تعلق اہل قرآن سے ہوگا، اگر میرا تعلق اہل حدیث سے ہوگا، اگر میرا تعلق اہل سنت سے ہوگا، اور میں دنیا کے بہت سارے فکروں سے بچ جاؤں گا. مثال کے طور پر اگر میں اپنے آپ کو، اپنی اخلاقیات کو اسلام سے 2 قدم پیچھے کرتا ہوں تو میں کہاں کھڑا ہوں؟ اگر میں قرآن سے اپنے آپ کو 3 قدم پیچھے کرتا ہوں، آپ میں کہاں کھڑی ہے؟ دنیا کے اندر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں قرآن تو ایک کتاب ہے. میں سمجھتا ہوں قرآن ایک کتاب نہیں ہے، بہت زبردست آپ کا کوڈ آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اب قرآن مجید کی آیت جو میں بہت اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ یار معاشرہ اتنا پرفتن ہے،
کبھی قصور کا واقعہ، کبھی غصے کا واقعہ، کبھی نقل و غارت کا واقعہ، کبھی آپ کو زنا کا واقعہ، چھوٹے چھوٹے بچوں سے زنا کا واقعہ، کبھی لڑائی جھگڑے کا واقعہ، کبھی غصے میں شدت میں آ کے دوسرے کو نقل و غارت کرنے کے واقعات، اور کبھی ایک دوسرے کو تعان و تشریح کرنا، ایک دوسرے کی ایپ جوئی کرنا، ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا، اور ایک دوسرے کی ایک بنیاد پرستی کو ختم کرنا، ایک مطلب ایک سرداری اور قبیلے کو برتان کرنا۔ اللہ اکبر۔ ہم سمجھتے کہ یا اللہ یہ واقعہ ہوا، اللہ آپ کے سامنے واقعہ ہوا، اتنا بڑا واقعہ کہ ایک جوان جا رہا ہے، 22 سال کا جوان، کسی غصے میں آ کے دوسرے نے اس کو مار دیا۔ ایک 12 سال کی بچی ہے، اس کو کسی ایسے شخص نے جو اپنی شیطانی حوث کے اندر تھا، اس کو اس سے زیر کر کے اس کے ساتھ بچی کے ساتھ جنا کر اس کو قتل کر دیا۔ ہم آسمان پہ نظر اٹھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ اتنا کچھ تیرے سامنے ہو رہا ہے، یا اللہ تیرا غضب، تیرا عذاب نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تیرا عذاب نہ آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم اس اخلاقیات کے پس منظر میں دیکھیں تو ہم بہت بھول جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہمیں تو ڈر ہے کہ ہماری آنے والی جو جنریشن ہے، ہماری آنے والی جو نسل ہے، ہمارے آنے والی جو ہماری جو اولاد ہے، اگر ہم صحیح ہیں، کیونکہ ہر خطبے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایگزامپل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات صحابہ کے اندر آئی، اس کے بعد یہ قرآن کا سلسلہ، حدیث کا سلسلہ، قرآن کی آیات کا سلسلہ، قرآن سے محبت کا سلسلہ، لوگوں کا سلسلہ، ایسا چلتے 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 آج 2025 پہ آ چکا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم آگے بند کر کے اگلے 10 سال دیکھیں، آپ خود انصاف سے بتائیں، آپ خود یہ سوچ کے بتائیں کہ جو معاشرے کے اندر بے چینی، جو غیر یقینی صورتحال، جو اللہ رب العزت کے عذاب پوری دنیا میں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک نیچرل ڈیزاسٹر کے اوپر کھڑا ہے، قدرتی آفت کے اوپر کھڑا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ جاپان بھی نیچرل ڈیزاسٹر پہ ہے، قدرتی آفات پہ ہے، چائنا بھی آپ کچھ ہفتے پہلے بہت بڑے قدرتی آفات سے گزرا، آپ کے پڑوسی ممالک کے بہت بڑے قدرتی آفات سے گزرتے ہیں۔ اتنی بے چینی، اللہ اتنا کچھ ہو رہا ہے دنیا کے اندر، اللہ رب العزت کے دیکھ رہا ہے کہ دنیا کے اندر لوگوں کی اخلاقیات کو بھول رہے ہیں، دنیا کے اندر اپنی اخلاقیات کو بھول رہی ہے۔ اب اس کا آنسر کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ اب دنیا تو اپنی اخلاقیات کو بھول رہی ہے، میں بھی بھول جاؤں گا، میں اپنی اولاد کو بھی بلا دوں، میں اپنے معاشرے میں بھی بلا دوں، میرا کوئی کردار ہی نہ ہو، میں معاشرے میں بھی وہی حرکتیں کروں جو عام معاشرے کے اندر حرکتیں موجود ہو رہی ہیں، کوئی پریشانی کر رہا ہے، کوئی فتنے میں گھس رہا ہے، کوئی شیطانی حوث میں ہے، کوئی کس حوث میں ہے۔ جانتا کہ اگلے 10 سال کیسا ہوگا، تو ہم اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کیسا ہوگا۔ یقیناً یہ جو آج کا دور ہے، جو مصنوعی ذہانت کا، آئی ٹی کا، سوشل میڈیا کا، اس کے اندر جتنے بھی اخلاقیات کی گراوٹ کے اندر ہم جا چکے ہیں، اللہ رب العزت کی کیسے ٹھیک ہوگا۔ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے مایوس بنی ہے، ہم کبھی بھی نہیں ہو سکتے مایوس، اور اگر کوئی شخص مایوس ہوگا تو مطلب وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس تو شیطان ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، یا اللہ کیا کریں، اللہ رب العزت کہتا ہے اچھا آؤ نماز پڑھو، آؤ مسجد میں بیٹھو، آؤ قرآن پڑھو، آؤ ایتھکس سیکھو، آؤ اخلاقیات سیکھو اور خود سیکھو۔ یہاں پر میں آپ کو کھڑے ہو کے لیکچر دیتا ہوں، میں کوئی بھی لیکچر دے کے یہاں سے چلا جاتا ہوں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جاتا ہوں، آپ تھوڑی دیر کے بعد دنیا اتنی مصروف ہے، آپ کو اتنے بلڈر آف ورکس ہے، اتنا پریشر ہے، آپ بہت زیادہ برڈنائزڈ ہے، آپ بہت زیادہ اپنے دوسرے کاموں میں مصروف ہیں، آپ وہ پہچان بھول جائیں گے، آپ وہ بات بھول جائیں گے، اور وہ جو عمل ہے وہ آپ بھول جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر آپ کو آنے والے وقت کو اچھا دیکھنا ہے، اگر آنے والے وقت کو سدھارنا ہے، اگر آنے والی جنریشن بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، اب یہاں پہ میں کھڑا ہوں، میں اپنے نیک سالے باپ کی کوئی اولاد ہوں، تو میرے والد کے اندر کوئی ایسی خوبی تھی، آپ کے والد کے اندر کوئی خوبی تھی جنہوں نے تربیت کی اور آپ یہاں پر آج موجود ہیں۔ میرے آنے والی نسل کہاں کھڑی ہے؟ میں نے دیکھنا ان کا ساتھ قرآن سے دینا ہے، قرآن سے دینا ہے، ان کو اللہ کا تعارف بتانا ہے۔ ہم ایک بے خوف زندگی گزار رہے ہیں، واللہ العظیم یقین کریں اتنی بے خوف زندگی آپ بھی معاشرے میں، میں بھی معاشرے میں، اتنی بے خوف زندگی، پانی آ گیا، اوپر آ گیا، چڑھ گیا، آسمان پہ چلا گیا، گائے ڈوب گئے، ہم اپنے آپ کو اس لیول پہ نہیں دیکھ رہے کہ اگلا ڈوب رہا ہے، میرے پاس تو نہیں آیا ہے، میں تو نہیں ڈوب رہا، ہماری زندگی کے اندر بے خوفی ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہم اس بے خوفی کو اپنے لیے کیا کریں؟ اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما، یا اللہ میرے عمل کے اندر ایسی کوتاہی ہے
ممکن ہے میرے عمل کی وجہ سے دنیا میں عذاب آ رہا ہو، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون۔ یا اللہ رات کے پہلے میں، یا اللہ فجر میں، یا اللہ ظہر میں، یا اللہ عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، تہجد میں، اشراق میں، یا اللہ اس عمل کے ساتھ، یا اللہ اس عمل کی وجہ سے، یا اللہ امت محمدیہ، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا رحم فرما۔ یہ ہمارے لیے ضروری بن گیا ہے، لیکن یہ دیکھو کوئی ظلم ہے، بےوقوفی ہے، کوئی عمل ہے، بےوقوفی ہے۔ اللہ رب العزت کی پہچان انسان کو بھول کی جاتی ہے۔ یہ عذاب کہاں سے آیا؟ آسمان سے نہیں، یہ نیچرل ڈیزاسٹر۔ یہ عذاب کہاں سے آیا؟ نہیں، یہ ایڈمنسٹریشن کا کوئی انتظامیہ امور کی خرابی ہے۔ اب سننے میں آپ کو آئے گا اخلاقیات کی گراوٹ اپنی جگہ پر، لوگوں کی بے چینی اپنی جگہ پر، بدعمالی اپنی جگہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہونا اپنی جگہ پر، قرآن سے دور ہونا اپنی جگہ پر۔ اب ہے کیا؟ اللہ کے عذاب کہاں سے آ رہا ہے؟ اتنا پانی نہیں، دس ایکچولی ایڈمنسٹریٹولی ایشوز۔ ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ ایک انتظامی ایشو ہے، نہیں یہ وہاں کا ایشو ہے۔ یہ قدرت، پانی کی قدرت، اس کو زمین میں ڈبونا، اس کو فصلوں کو رزق اللہ کو تمہارے لیے رزق کا باعث سمجھنا، یہ تمہارے لیے پانی زندگی کا باعث سمجھنا، بالکل اس کے برعکس یہی پانی تباہی کا باعث، یہی پانی ڈبونے کا باعث، یہی پانی عذاب کا باعث، یہی پانی زندگی کو لے کچل جانے کا باعث، یہی پانی آپ کے نقصان کا باعث، یہی سیلاب آپ کے تمام تر معاملات کا باعث، یہی پانی آپ کی زندگی کے اندر آنے والی خواتین کو برباد کرنے کا۔ ایک شخص، ہم اور آپ اکنامیکل اسٹرکچر سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ہماری معاشرتی سطح پہ ہر انسان ایک بڑی ایفرٹ کرتا ہے، آپ بھی ایفرٹ کر رہے ہیں، میں بھی ایفرٹ کر رہا ہوں، سب لوگ اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں۔ جب ہم ایفرٹ کر کے ایک گھر بناتے ہیں، اس کو شادش پر دیکھتے ہیں، اس کے اوپر عمارت بناتے ہیں، چولہا کند کرتے ہیں اس کو، اور اس کو کرنے کے بعد سارا کچھ کرنے کے بعد وہ اللہ رب العزت ہمیں آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ کیسی آزمائش ہے؟ وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے، میری محنت ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت اس بارش کو لیے ہمارے لیے نفع مند بنا۔ یقیناً نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارش کو دیکھتے تو آپ اضطراب کی حالت میں چلے جاتے، اس بارش کو دیکھتے تو آپ پریشانی کی حالت میں چلے جاتے، اس بارش کو دیکھتے تو آپ کہتے ہیں یا اللہ ایسا نہ ہو کہ قوم کا پانی اور سیلاب آ جائے، یا اللہ ایسا نہ ہو کہ اس قوم پہ عذاب آیا، یا اللہ ایسا نہ ہو، یا اللہ ہم اس بارش کے اندر چلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے ہم کیا کرتے ہیں۔ یا اللہ آپ طرف سے فرمایا کہ جو بارش کے اندر دعا کی جاتی ہے یا اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اس بارش کے لیے کے سامنے اللہ آپ سے دعا کرتے ہیں کہ بلاتے ہیں کہ یا اللہ اس بارش کے اندر کوئی نقصان ہے تو ہم سے دور کرتا ہے، یا اللہ ہم خدا کی معافی مانگتے ہیں بارش کے ذریعے، اللہ تعالیٰ اس بارش میں جو نقصان ہے اللہ سے ہمیں دور کرتا ہے۔ یا اللہ یہ ہمارا بھی امتحان ہے، یا اللہ یہ ہمارا بھی امتحان ہے، یہ سب کا امتحان ہے، جو اس کے اندر موجود ہے جو نہیں موجود ہے سب کا امتحان ہے۔ یقیناً ابھی بھی وقت ہے ہم اللہ رب العزت کے آگے اپنے آپ کو معافی طلب کریں، اپنے گناہوں کے اوپر اپنے پشیمانی رکھیں، ہم اجتماعی توبہ کریں، اس پر کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کوئی آپ صرف ایسی بات نہیں کر رہا، بہت زیادہ متقی پرہیزگار نماز پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے سب کو یہاں پر موجود ہے۔ اللہ رب العزت سے معافی کی طرف جا رہے ہیں، اللہ ہم تیرے سے استغفر اللہ رب کلی ذنب اذنبته عمدا او خطأ، یا اللہ میں نے کچھ بھی کیا، رات سے کیا، دن سے کیا، شام سے کیا، چھپ کے کیا، یا اللہ میں گناہ معاف کر، یا اللہ ہمارے معاشرے کی ایتھیکل برائیاں، یا اللہ ان کی وجہ سے ہماری پکڑ میں کو ہمیں معاف کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات ہم اس طرف آتے ہیں جو ہماری اس مقصد ہے اس کتاب کو، قرآن حدیث کو ہم اپنے سینے سے لگانے کا مقصد ہے کہ اللہ میری اخلاقیات درست ہو جائے۔ میں ایک کاروبار کرتا ہوں، میرا ایک کاروبار ہے، آپ کا ایک کاروبار ہے، ہم الحمدللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اللہم انی اسألک کہ اللہ ہم سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں علم عطا کر، ایسا علم جو نفع بخش ہو، ایسا کاروبار جو حلال ہو، یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں تیرے سے اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرما۔ میں کاروبار کرتا ہوں، آج میں نے دیکھا کہ میرے کاروبار کے اندر میرا اپنا مسلمان بھائی، اللہ کیا ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں؟ کیا مسلمان سب کے نہیں رہتے؟ میرا اپنا مسلمان بھائی مجھ پہ بلیم کر رہا ہے، مجھ پہ بلیم کر رہا ہے، نہیں اس کی پروڈکٹ میں یہ خامی ہے، نہیں اس کی جو سروس ہے اس کے اندر خامی ہے، نہیں اس بھائی نے جو بنایا اس کے اندر خامی ہے، اور وہ اس خامی شدہ چیز کو ظاہر کر کے اپنی خامی شدہ چیز کو اوپر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ایسے ہی ہے، ایک ڈاکٹر ہے دوسرے ڈاکٹر سے کمپٹیشن ہے، ایک کاروباری تجارت کے کپڑے کا کاروبار کر رہا ہے دوسرا اسے حسد کر رہا ہے۔ اللہ کے بندے ہماری اخلاقیات کہاں گئی؟ محبت، وہ محبت ہماری، وہ اخلاص ہمارا، وہ خلوص ہمارا، وہ پیار ہمارا جو ایک اسلامی معاشرے میں ہونا چاہیے وہ ڈاکٹر، وہ اپنے لیے بھی ڈاکٹر، اپنے لیے دور بھائیوں کے لیے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں کہتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اب اس میں جب لوگ بیٹھے ہوئے بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوة، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، اپنے بھائی میں خوشی پیدا کر دیا کرو، دوستی پیدا کر دیا کرو، کسی کو لیٹ ڈاؤن نہ کرو، کسی کا بزنس ٹیپ نہ کرو، کسی کے بارے میں تجسس نہ کرو۔ کدھر گئی ہماری اخلاقیات؟ ہم اپنی اخلاقیات کے اس وارث تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب کے ہم وارث ہیں، اللہ کی اس کتاب کے ہم وارث ہیں، ہم قرآن کے وارث ہیں، ہم ان حدیث کے وارث ہیں، ہم اس باتوں کے وارث ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کو چاہیے اللہ اکبر، ہمیں رکنا ہے، ہمیں سوچنا ہے، اور سوچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا یہ بھی ایک سوال ہے۔ اگر ٹھیک ہے میرے سوچنا تو میں کہاں جاؤں گا؟ کوئی میں انگلش کا تھیسس نکالوں گا، کوئی میں ہسٹوریکل بکس نکالوں گا، کوئی میں پرانی کتابیں نکالوں گا؟ بھائی اس سے بہتر کوئی میری اخلاقیات درست نہیں کر سکتا، اس سے بہتر میری اخلاقیات درست نہیں کر سکتا۔ مجھے کوئی خبر مل رہی ہے، مجھے کہتا ہے کہ پہلے تحقیق کرو، مجھے کوئی خبر مل رہی ہے کہتا ہے پہلے تحقیق کرو، مجھے کوئی کہتا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں ان کے درمیان میں صلح کرو، مجھے یہ کہتا ہے کہ اپنی اخلاقیات درست کرو، مجھے یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء یکون خیرا منهم ولا تلمزوا انفسکم ولا تلمزوا انفسکم ولا تنفذوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان۔ کہ یار تم ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم ایمان لائے ہو پھر بھی لیٹ ڈاؤن ہو، تم ایمان لائے ہو پھر بھی غیر رہتے، تم ایمان لائے ہو یار۔ اچھا اللہ رب العزت نے یار اتنا خوبصورت نقش باندھا ہے، واللہ العظیم قرآن پڑھ کے نا یقین کرے سینہ روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ نادم ہو؟ اللہ رب العزت کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے معاشرے کے اندر نیچے ہو؟ اللہ رب العزت کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمان کی انسلٹ ہو؟ اللہ رب العزت کیا دیکھنا چاہتے ہیں مسلمان نادم ہو؟ اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمان کی عزت ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، اللہ اکبر، تم ایک دوسرے کو تباہ کر رہے ہو، ایک دوسرے کو تباہ کر رہے ہو۔ انما المؤمنون اخوہ، میں یہاں پر موجود ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں۔ بھائی کی ریلیشن شپ دیکھیں کیا ہے، میرا بھائی ہے، میں اس کا آئینہ ہوں۔ اللہ، آپ اس ورڈ پہ غور کریں کہ میں اس کا آئینہ ہوں۔ آئینے میں کوئی چہرہ نظر آتا ہے، منہ پہ داغ نظر آتا ہے، سر پہ کوئی نقصان نظر آتا ہے، میں کسی کو بھی نہیں بتاتا اس کو آئینے کو ایسے صاف کر دیتا ہوں اپنے آپ کو، کہتے یار میرے چہرے پہ ایک کالا داغ ہے، میں اس کو دور کرتا ہوں۔ مومن آپس میں بھائی بھائی ایک دوسرے کے آئینے ہیں۔ کدھر گئی ہماری اخلاقیات، کدھر گئی ہماری ایتھکس، کدھر گئی ہمارے یہ چیزیں؟ یقین کریں واللہ اپنی اگر جنریشن کو نگاہ دے سکے، ہم آنے والی نسل کو نگاہ دے سکے، سوشل میڈیا کے ایک مذہبی ذہانت کے اندر ہر طرف کا افراد تفریح ہے، کوئی کسی کی شکل، کوئی کسی کی تصویر، کوئی کسی کا ایویڈنس، کوئی کسی کے اندر کوئی ایسا حیا نہیں۔ اللہ اکبر، آپ اس پہ غور کریں، قرآن پہ غور کریں، یقین کریں اگر میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مطلب اپنے آپ کو چھوڑا سمجھتے ہیں، اللہ نے مجھے کچھ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا فرمایا، کیا مجھ سے کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کبھی کہتے ہیں اجتنبوا کثیرا من الظن، اجتنبوا کثیرا من الظن، اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ بھائی اجتناب کرو۔ اچھا قرآن کی کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ کو بتاؤں، قرآن آپ پڑھتے ہیں اجتنبوا کا ورڈ کہاں سے نکلا ہے؟ اجتناب سے نکلا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایوائڈ کرو، ایوائڈ کرو، اجتنبوا کثیر، کثیر کا ورڈ کس سے نکلتا ہے؟ جہاں یہ بڑے زیادہ کثیر زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ اجتنبوا کثیرا من الظن، اور تجسس نہ کرو، اور کسی کے بارے میں بولا نہ کرو۔ انٹر ہوا بندہ مسجد میں آ گئی، السلام علیکم، اور یاد ہے کہ کپڑا لانا وہ بیٹھا ہے یار سلام علیکم کے ساتھ
واللہ عظیم آپ یقین کریں قرآن جتنی آپ کو اخلاقیات اٹھاتا ہے کتنا آپ کو ایک بہت اچھا انسان دیکھنا چاہتا ہے. لوگ کہتے ہیں پوری دنیا میں کہتے ہیں پہلے انسان بن جاؤ اور پہلے انسان بن جاؤ. ٹھیک ہے بن جاتے کہاں سے بنے کس سے دیں گے ہم کون ہیں ہم اللہ کی مخلوق ہے اللہ نے ہمیں پیدا کیا اللہ نے ہمیں انسان بنایا. اچھا انسان بن لوگ کیسے بنے گے کوئی گھوڑا بڑا ایتھکس بن تو گھوڑے کے بڑے بڑے ایٹیٹیوڈ ہے گھوڑا بڑا پروٹیبل دیتے ہیں اس کی جو پرومسز ہے اس کی جو وعدہ خلافی نہیں کرتا. بھائی کتاب ہمارے لیے ہم ہی اس کے محافظ ہیں انشاءاللہ ہم نے کہتے ہیں نحن نزلنا علیک القرآن ہم نے قرآن کو نازل کیا تاکہ لوگ اللہ اکبر کبیرہ یقین کریں قرآن کے لفظ پہ اگر ہم غور کریں اولو الالباب لب کی جمع برین کی جمع اولو الالباب برین اللہ نے برین دیا دماغ دیا اس وجہ سے کہ یہ لوگ جو اللہ رب العزت پر پورا ایک اللہ رب العزت کی تخلیق کو دیکھتے ہیں کون دیکھتے ہیں انسان کے بعد مسلمان سے اللہ کا ایمان ہوتا ہے. اچھا مجھے انسان بہت اچھا ہے کہ کس نے دنیا بنائی انسان بہت اچھا ہے وہ انسان اچھا نہیں جو یہ نہیں کہتا کہ میرا کریٹر اللہ ہے. انسان وہی اچھا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرا خالق اللہ ہے. اللہ خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وہ تمہیں رزق دیتا ہے. نہیں یہ بزنس ایتھکس مجھے آتے ہیں میں نے ماسٹرز کیا ہوا میں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا یہ بھائی لازم ہے اس میں کوئی شک نہیں بات. لیکن اس سے پہلے کتاب لازم ہے اس سے پہلے اخلاقیات کی کتاب لازم ہے. آپ چیلنج کریں دنیا کو ڈھونڈ کے لاؤ اس کی کتاب جس کے اندر ایسی اخلاقیات ہے. اور اگر اخلاقیات نہیں ہے اگر اخلاقیات نہیں ہے تو بڑا ہے عظیم اس کتاب کو دوری کی وجہ سے چیلنج کوئی بھی آگے دیا یہ بدتمیز ہے یہ ایسے اللہ رب العزت اس کی اخلاقیات کو بہتر دیکھنا چاہتا ہوں کیسے ہوگی وہ آپ کو بھی پتا ہے وہ مجھے بھی پتا ہے سب کو پتا ہے وہ کیسے ہوگی. اس کتاب کو سینے سے لگانا ہوگا اس قرآن کو سینے سے لگانا ہوگا قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنا ہوگا اور وہ دور ختم ہو جائے یاد رکھا کتاب نہیں ہے موبائل پر یا قرآن کیا کہتا ہے. اب اس جمعے کی تیاری کا کھانا ذرا وہ میں نے وہ چیٹ جی پی ٹی آج کا بڑا بڑا فیمس ہے آپ ہر بندہ جانتا ہے اس کو میں نے کہا یار مجھے قرآن میں لکھی یار الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ تفسیر بیان کرے اس نے یقین کرے کہ 16 سے زیادہ جید مفسرین ان کی تفسیر دکھاتا. اب ایجوکیشن کہاں پہ گیپ ہے ایجوکیشن کا بتائیں کوئی تعلیم کا گیپ ہے. اب دنیا کی ہر چیز آپ کے فنگر کے اوپر آپ کے تھم کے نیچے ہے مگر انسان کو اللہ سے جڑنا ہوگا اللہ کی پہچان کرنی ہوگی اور دنیا کے اندر اس کے جتنے بھی غیر اخلاقی کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے کوئی کسی کے ساتھ زنا کر رہا ہے کوئی کسی کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے کوئی کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ کر رہا ہے کوئی کسی کو شرمندہ کر رہا ہے کوئی کسی کی لیگ پول کر رہا ہے کوئی کسی کے بارے میں غلط ریویو دے رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے. اللہ سوچے سمجھے دو اسٹیپ پیچھے اور سنے دیکھے اور پھر اللہ اسٹیپ اٹھائے کیونکہ جلد بازی کرنے والا انسان کس کا بھائی ہے شیطان کا بھائی ہے. تو ہم شیطان کے بھائی تو نہیں ہے ہم تو ایسا معاشرہ چاہتے ہیں جس کے اندر سب لوگ مل جل کے رہے ایک دوسرے سے پیار محبت ہو ایک دوسرے سے اتفاق ہو ہر ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرے اپنے براڈ ویژن کو ایکسپٹ کرے. ایک قرآن کی سورۃ الحجرات کا ترجمہ میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں یہ ساری بات لا میں آپ کو کہہ رہا ہوں بھائی آپ جو ہے وہ آپ کے بارے میں آپ کو بالکل تنقید کر رہا ہوں میں آپ کو دوسرے کے سامنے نیچے گھٹیا آپ کو ثابت کر رہا ہوں ممکن آپ اللہ کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ کے ہاں سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ اتقاکم جو تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. ابھی قرآن کی صورتیں آپ پڑھ لیں جب اللہ رب العزت معاشرے کی بات کرتے ہیں معاشرے کے اندر بات کرتا ہے تو کیا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یا ابھی پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بینہم کہ آپس میں بھائی بہن بن جاؤ اتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ. اگر ہمارے معاشرے کے اندر دیکھی جائے گی ہو جائے گا اور یہ تو پرانی بات ہے اتقوا اللہ یہ آج کا سبق ہے
یہ آج کا اللہ رب العزت کے پورے قرآن مجید کا سبق ہے. اس کے اندر کیا وقت اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے آپ کو درست کر لو. اللہ رب العزت نے جو میں نے کہا آپ اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق دیا ہے. اللہ تعالیٰ کو باتیں نہیں چاہیے، بہت اچھی اسپیچ نہیں چاہیے، بہت اچھا ایک ڈبیٹر نہیں چاہیے، بہت اچھا ایک فرما روا باتیں کرنے والا نہیں چاہیے. اللہ کو وہ چاہیے جو وہ کہتا ہو اور وہ کرتا بھی ہو. آپ اپنی زندگیوں میں، میں اپنی زندگی میں معائنہ کریں، جو میں نے کہا میں تبدیل ہوتا ہوں، جو میں نے کہا میں سمجھتا ہوں، جو میں نے کہا میں دیکھتا ہوں. اب میری پریکٹیکل لائف اس سے اگر مختلف ہوئی تو میں کیا کہوں گا آپ کو بتائیں. جو میں نے کہا میں اپنی پریکٹیکل لائف میں ڈیفیکٹ ہوا تو اس کو اسلام منافق کا نام دیتا ہے، اور منافق جہنم کی سب سے نیچے میں گڑے ہوئے. اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ کہے، جو کچھ پڑھے، تھوڑا کرے، ستھرا کرے اور اچھے مسلمان ہو. دنیا کا مختصر وقت ہے، اس لیے آئے اچھا وقت گزارے، سماجی کام کرے، دوسرے سے پلاؤ محبوب کے کام کرے اور اس کے بعد دنیا سے چلے جائیں. دنیا میں آپ لوگوں کے بارے میں ایک اچھا نام ہوگا. واجب 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 ہو گیا. نبی مکرم کیا واجب ہو بھائی، اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے اس بھائی کے بارے میں کیا خوبصورت ہوتا تھا. واجب اچھا، اللہ کے ہاں آپ کے گواہ رکھے ہوئے. یار شکر ہے دعا چھوٹی ہے، اور شکر ہے یار انتظام بھی پایا تھا، اور شکر ہے یار 4 گھنٹے پہلے رکھتے ہیں، اور شکر ہے یار واجب واجب ہو گیا. جو لوگوں نے کہہ دیا، یقین کرے آپ اور ہماری رائے اللہ کے آگے کتنی مقدم ہے، کتنی ویلیو پر ہے کہ یار میں نے کہا آپ نے کہا، اس کے بارے میں تر گیا. ہم جنازے بتا کے دیتے ہیں میں نے معاف کیا، میں تر گیا. نہیں یار چلو ٹھیک ہے، دلوں معاف کی تک کوئی بات نہیں، دلوں معاف کرو اور کوئی بات نہیں، پھر کامتے ہوئے خراب کی طرح اپنے آپ کو بدلے، قرآن کی تلاوت کرے، ترجمہ پڑھے، اپنے جتنے بھی ایسٹس اور گیجٹس ہیں، جتنے یہ سوشل میڈیا ان کو پازیٹیو یوز کرے. کسی کو انسلٹ کرنے کے لیے یوز نہ کرے، کسی کے ریویو بیڈ ریویو کے لیے یوز نہ کرے. کوئی اچھی چیز معاشرے میں اٹھائے، آپ کو خود سکون آئے گا، آپ کا خود بلڈ پریشر نیچے جائے گا. سبحان اللہ رب العزت کے پاس سپورٹ والسلام. وإذا قضيت الصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. جب جمعے کی نماز ہو ہم پہ لازم ہے کہ ہم اپنے وإذا قضيت الصلاة فانتشروا، پھر بعد میں اپنے کاموں میں نکل جائے. پہلے وإذا جب آپ کو دو دیا الصلاة يوم الجمعة، جب جمعے کی نہیں بلایا جائے فاسعوا، لپٹو بھاگو دوڑو. یہ کیفیت ہونی چاہیے ہماری. جب ہمیں قرآن بلائے یہ ناول کیفیت ہے. جب ہمیں اللہ کا اللہ بلائے تو لپٹو. جب ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو حکم دائے تو لپٹو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حکم کرے تو لپٹو. بھاگو اللہ کی مغفرت کے لیے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان جو نیچرل ڈیزاسٹر اللہ ہم سے یقیناً ڈرا تھا، اور یہ ہمارے ڈیلی کی دکان پر دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر بے چینی، بے حیائی. یہ کہنا آسان ہے کہ کنٹرول بھی ہم نہیں کرنا، نہیں نہ کریں گے. ٹھیک ہے نا، یہ سب پورا بھارت، یہ زنا، یہ فحاشی، یہ تمام چیزیں بھائی ہم مسلمان معاشرے کو ہم ایکسپٹ نہیں، مطلب اتنا سوچ بھی نہیں سکتے یہاں جیسے. اس کا علاج سب کے قرآن کی کتاب ہے. سب سے پور ہوگا جب یہ قرآن ہوگا، جب یہ قرآن ہوگا سب سے پور ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. میں آپ اپنی زندگی میں اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری سیئات کو معاف کرے. ہم نے جان بوجھ کے اللہ کے آگے ایسے کام کیے جو اللہ کی غضب کا باعث بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے معافی چاہتے ہیں. اللهم استغفر الله رب من كل ذنب اذنبته عمدا او خطأ الا استغفر واتوب اليه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من عليك ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى. نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.